شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی نہ ہونے کی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لاکھوں لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہیں؟ آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، اور یہ جو ہم سیریز شروع کریں گے اس میں مختلف موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث ہوں گے، اور یقین مانیے ان کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ مجھے کہتے ہیں سلیمان جاذب، اور آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سلیمان جاذب آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر تیسرے چوتھے گھر میں ایک نوجوان لڑکی یا جوان لڑکی موجود ہے جس کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ یہ مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن آپ کو ایسی کہانیاں منظر عام پر بھی آ رہی ہیں، آپ کو بھی دیکھنے میں ملتی ہیں کہ شادیاں جو ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے معاشرتی برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر شادیاں نہیں ہو پاتی۔ ان میں سب سے پہلی جو وجہ ہے یا سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ ہے جہیز کی لعنت، جو کہ ہمارے معاشرے بھی آ چکی ہے۔ اب جہیز کی لعنت کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ اس سے پہلے کی موجود ہے، اور اگر اس سے پہلے کی یہ چیز موجود ہے تو ہمارا معاشرہ اس کا عادی ہو چکا ہے، اور یقین مانیے اس خطے سے یہ بالکل بھی جو ہے ہم اس سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، یا ہزاروں تحریکوں کی طرح ایک تحریک تو ہو سکتی ہے کہ ہم جہیز کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک رواج، ایک ترتیب بن چکی ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے زیادہ تر لوگ صرف جہیز دے کے بیٹیوں کو، جو مالدار لوگ ہیں، اور آگ کر دیتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر لڑکا ہے تو 2 حصے، اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ وراثت میں دیا جائے، لیکن ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں، ہم پاسداری نہیں کرتے اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، صرف جہیز تک بات رکھتے ہیں۔ امیروں کی دیکھا دیکھی غریب آدمی جو ہے اس کا بھی دل کرتا ہے وہ بھی اپنی بیٹی کو جہیز دے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان، کچھ چیزیں جو ہے وہ بنا لے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ جہیز کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی موجود ہے، اور یہ ختم نہیں ہونی، یہ ختم ہوگی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تحریکیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں تحریکیں شروع ہیں، ہر بینر کے ساتھ لکھا ہوگا کہ جہیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن لاکھوں کروڑ شادیاں جو ہیں، جو اجتماعی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ ان پہ بھی غور کریں تو جو اجتماعی شادی کروانے والے ہیں ان کا زیادہ تر زور جو ہے یا تو جہیز بنانے پہ ہوتا ہے یا کھانا کھلانے پہ ہوتا ہے۔ آپ اپنا مشاہدہ کریں تو آپ کو بالکل ایسی چیزیں جو ہیں وہ بالکل ملیں گی کہ اجتماعی شادیوں والے بھی جو ہیں وہ جہیز کا ٹرک ساتھ میں کھڑا کرتے ہیں، اور 10 20 30 40 50 شادیاں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں سامان کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ یہ برائی ختم کرنے کی بجائے ہم اس کے حل کی طرف جائیں۔ جہیز کی جو پرابلم ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ امیر آدمی کو کیا مسئلہ ہے؟ امیر آدمی کے پاس پیسے موجود ہیں، آج بیٹی کا رشتہ طے ہوا، کل سے جہیز کی تیاری، اور 10 دن میں 15 دن میں 20 دن میں جہیز تیار اور رخصتی۔ بلکہ بنا بنایا گھر جو ہے وہ اس سے پہلے پہنچا ہوتا ہے اور بیٹی بعد میں پہنچتی ہے۔ مسئلہ ہے غریبوں کا، مسئلہ ہے متوسط طبقے کا، مسئلہ ہے ان لوگوں کا جن کا کچن چلنا مشکل ہے، مسئلہ ہے ان لوگوں کا جن کی بیٹیاں زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، وہ لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی ہے ان کے ہاں، ایک کرب کی سی صورتحال ہے کہ اگر وہ ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو دوسری کا کیا کریں گے، اگر دوسری کی بھی کر لیتے ہیں تو تیسری کا کیا کریں گے، کیونکہ بیٹیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے یا زیادہ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 1 بیٹا 2 بیٹیاں، 1 بیٹا 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، صرف 5 بیٹیاں، صرف 3 بیٹیاں، صرف 2 بیٹیاں، یا صرف 1 بیٹی۔ تو اگر دیکھیں تو جب یہ بیٹیاں ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تو بالکل اس کا تو حل ہونا چاہیے نا۔ ہمارا مین اورینٹڈ معاشرہ ہے، مین اورینٹڈ معاشرے میں پرابلم ہوتی ہے کہ صرف مرد کمانے والا ہوتا ہے، ہم عورتوں کو کمانے نہیں دیتے۔ ہمارے مالی مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر 2 مرد ہیں تو صرف 2 ہی کماتے ہیں، یعنی باپ اور بیٹا کما رہے ہیں،
والدہ اور 3 بہنیں جو ہیں وہ گھر میں صرف گھر کا کام کرتی ہیں، اس کو حل کریں۔ وہ 3 بیٹیاں جو ہیں وہ 3 فرد ہیں، مطلب گھر کے ٹوٹل فرد کتنے ہوئے؟ 6۔ اگر 1 بیٹا 1 باپ 3 بیٹیاں 1 ماں، 6 فرد ہیں، 6 میں سے 2 کما رہے ہیں۔ اگر 6 میں سے 5 کمائیں تو صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ یقینی طور پر مالی صورتحال جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، 21ویں صدی ہے، اور اس وقت جو ہے بیٹیاں پڑھ لکھ رہی ہیں، لائق ہیں، اور لائق ہوتی جا رہی ہیں۔ پوزیشنوں پر اس وقت جو ہے صرف لڑکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ ہمارے تمام حکومتی اعلیٰ عہدے جو ہیں وہ صرف اور صرف لڑکیوں کے پاس جاتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ لڑکیاں قابل ہیں۔ اب آتے ہیں ان لڑکیوں کی طرف جو کہ جنہوں نے صرف انٹر کیا ہے یا میٹرک کیا ہے یا اس سے بھی کم تعلیم ہے یا بیچلر کر لیا ہے۔ اب سادہ FA BA کی کوئی وقت نہیں ہے۔ سادہ FA BA جو ہے وہ کسی زمانے میں میٹرک سے کم تعلیم ہوا کرتی تھی، اس کے برابر آ گیا ہے، کیونکہ صرف حساب کرنا یا صرف اور صرف لکھنا اور پڑھنا ہی تعلیم کا نام تو نہیں ہے۔ تعلیم جو ہے وہ ہنر دیتی ہے۔ تعلیم کا نام ہے ہنر۔ اگر آپ کے پاس سلائی کڑھائی کا ہنر ہے تو آپ کما سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ BA پاس سے زیادہ کما سکیں اور اپنا برانڈ بنا لیں۔ ثنا سفینہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پڑھائی کا لیول دیکھیں، ذرا اسٹوری کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ثنا سفینہ کی اسٹوری کے اندر آپ کو کیا چیز ملے گی؟ صرف اور صرف محنت، لگن اور کچھ کرنے کی جستجو، اور انہوں نے ایک برانڈ بنایا، اور اس وقت پاکستان کے مشہور ترین برانڈز میں سے ایک برانڈ ثنا سفینہ کا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو ہنر دیں، ٹیکنیکل ہنر دیں، ان کو سلائی کڑھائی سکھائیں، ان کو سٹچنگ کا کام سکھائیں، ان کو ڈیزائننگ بتائیں، ان کو اگر مہندی کے ڈیزائن آتے ہیں تو مہندی کے کام بتائیں، ان کو پینٹنگ بتائیں، پینٹنگ آپ بنائیں، ان کو سیل آؤٹ کریں۔ اب تو سیل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس قدر آسان ہو چکا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ اسی موبائل کے ذریعے اپنی پینٹنگ جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ اور دیکھیں رابی پیرزادہ جو ہے وہ بڑی مشہور سنگر جو ہے، آپ نے بھی اس کی سٹوری دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ صرف اور صرف اپنی قابلیت کو جو ہے وہ پینٹنگ بنا کر اس سے ارن کرتی ہیں اور غریبوں کی مدد کرتی ہیں۔ بڑا اچھا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، کیونکہ اپنے گھر میں ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکیاں جن کی شادی صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جہیز ہوگا تو شادی ہوگی، تو کیوں نہ ہم جو ہیں وہ جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کی بجائے جہیز بنانے کی ترتیب بتائیں کہ جناب یہ ہے جہیز بنانے کی ترتیب، یہ ہے ایسے بیٹی گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہے، اس کو آن لائن سیل کر سکتی ہے، اپنے گھر کے اندر باہنر خواتین جو ہیں وہ رہ کر کام کر سکتی ہیں، کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے سینکڑوں ہزاروں مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ بھی ہمت کریں، اگر والد ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بھائی ہیں، تو اپنی بہنوں کو جو ہے وہ تربیت دیں، ٹیکنیکل ہنر دیں، ان کو IT کا ہنر دیں، اور اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو اپنی مسز کو جو ہنر ہے وہ دیں، ٹرانسفر کریں، تو دیکھیں آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے حل ہوگا۔ لیکن آپ کو سیکھنا پڑے گا، یہ کام بغیر سیکھے کے نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں جناب گھر سے بیٹھ کے کام کریں گے، کون آئے گا خریدنے کے لیے؟ کیسے خریدا جائے گا؟ کیسے بیچیں گے؟ اگر سلائی کڑھائی کو آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں سی سکتے، آپ کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو یقینی طور پر جب آپ آن لائن سیل اینڈ بائی، آن لائن خرید و فروخت کریں گے تو بھی اس کو سیکھیں، سیکھنے کے لیے ٹائم نکالیں، کیونکہ سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھنا ہی ضروری ہے۔ آپ سیکھتے جائیں، آپ ہنر مند ہوتے جائیں، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، آپ کے گھر کے باہر لائن لگی ہوگی کہ ہمیں یہ سامان چاہیے۔ آج سے اس کی طرف توجہ دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری نئی ویڈیو میں ہم شادی کا ایک اور نیا مسئلہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے اور اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ ان کی خوشیاں ہی آپ کی خوشیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔